لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. جو ساتھی دور بیٹھے ہوئے ہیں وہ قریب تشریف لائیں تاکہ آپ کو سننے میں آسانی ہو، مجھے کہنے میں آسانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جنگی سامان لے کر تیار رہو اور چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نکلو یا ایک ساتھ سب مل کر نکلو. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 71 ہے اور قرآن مجید کی وہ آیت نمبر 23 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بلا واسطہ مؤمنین کو مخاطب فرمایا ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے لیے، اقدام جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے. اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا ہے کہ جنگی سامان جہاد کے لیے تیار رکھو، یعنی کہ اگر جہاد کرنے کا اگر موقع آ جائے تو تمہارے پاس سامان ہونے چاہیے اور تم سامان کے اعتبار سے بھی تیار رہو اور جسمانی اعتبار سے بھی تیار رہو. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ طاقتور بنیں اور طاقتور بننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور بندے کے بالمقابل طاقتور بندہ زیادہ پسند ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی ورزش بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کو بہتر حالت میں رکھنے کے لیے تیراکی کرتے تھے، گھڑ سواری کیا کرتے تھے، تیر اندازی کیا کرتے تھے. لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بجائے اپنی صحت کو بنانے کے الٹا صحت کو خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور موبائل میں ایک دوسرے کو گیم کھیلتے وقت مار کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بہت ہی بڑے بہادر بن گئے ہیں. لیکن جب ان کا سامنا ہوتا ہے اصلی جنگ سے یا پھر ان کا سامنا ہوتا ہے اصلی لڑائی سے تو پھر وہ دم دبا کر بھاگ کر چلے جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور بناتے چلے جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کیوں بنائیں، اپنے آپ کو طاقتور کیوں بنائیں، ہمیں کس سے لڑنا ہے. لہٰذا وہ اپنے آپ کو بہتر نہیں بناتے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنائے، اپنے آپ کو طاقتور بنائے اور ہر ایسی چیز سے باز رہے جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہو، جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہو. ہر وہ ایسی چیز سے کھانے سے رک جائیں جو انسان کو اندر ہی اندر کمزور بنا دیتی ہو. تو انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے رک جائے. اور یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے تیاری کرو، جنگی سامان لے لو اور اس کی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ. تو اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار الاسباب ہے، پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھنا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ انسان توکل کا غلط مفہوم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بغیر اسباب کو اختیار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر لیں. دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان اسباب کو اختیار کرے اور پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دے. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹ کی رسی کو باندھ کر توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اونٹ کی رسی کو پہلے باندھو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو. ایک اور موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پر توکل رکھو، اللہ کی ذات پر توکل رکھو، اور وہ لوگ دنیا کی کسی چیز کو اختیار نہیں کر رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور گلی کوچوں میں گشت کر رہے ہیں.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم متوکلین ہیں، یعنی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے تم اسباب کو اختیار کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ یہی تعلیم، یہی سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی مشق کر کے دکھلایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنگی سامان بھی لے کر جاتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی سامان لے کر میدان جہاد میں پہنچتے ہیں، اور پھر پہنچنے کے بعد مسلح بچھاتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، اب یہاں پر مدد اتارنا تیری ذمہ داری ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اسباب اختیار کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے، ورنہ آج ہوتا یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بالکل بھروسہ نہیں رکھتا، اور بھروسہ ایک دم آخری نتیجے پر رکھتا ہے کہ کچھ اگر نہیں ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر لیں گے۔ جب کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ فلاں شہر جا رہا ہوں۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم وہاں پر کیسے رکو گے تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کے گھر پر رکوں گا۔ جب اس سے کہا گیا کہ وہ دوست اگر نہ ملے تو وہ کہتا ہے کہ میرا ایک اور دوست ہے، میں اس کے گھر پر رکوں گا۔ جب اس کو کہا گیا کہ اگر وہ بھی نہ ملے تو وہ کہے گا کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس کے گھر پر رکوں گا۔ جب اس کو کہا گیا کہ اگر رشتہ دار بھی نہ ملے تو وہ کہتا ہے کہ فلاں ہوٹل میں میں جگہ لے لوں گا اور فلاں ہوٹل میں میں قیام کر لوں گا۔ جب اسے کہا جائے کہ وہاں بھی اگر جگہ نہ ملے تو تب کہتا ہے کہ اللہ مالک، تب کہتا ہے کہ اللہ مالک۔ آخری نتیجے میں جب کچھ نہ ملے تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان بھروسہ کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جب اسباب کو اختیار کرنے لگے تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر انسان کا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا، اسباب کی تاثیر کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسباب کے اندر تاثیر نہ ڈال دے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اسباب کو اختیار کریں، گولی دوائی بھی اختیار کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کے اندر اس اسباب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے شفا رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے بہتری رکھیں گے، ہونا یہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ تم جو بھی جہاد کے لیے جنگی سامان ہے تم اس کو لو اور تیار رہو، اس کو لو اور تیار رہو، اور جہاد میں جب نکلو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلو، کیونکہ جو متوکل ہوتا ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تبارک و تعالیٰ متوکلین کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک و بدعات سے بچیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں گے۔ تو بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنے آپ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی کام کریں، کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جنگی سامان لے کر تیار رہو، اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب جنگی سامان لو گے تو یقیناً تمہیں کامیابی ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ تو انسان جو بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس فیصلے کو چھوڑ دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر رکھیں گے، اگر وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں باز رکھیں گے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب بھی جنگ کے لیے نکلو، جب بھی تم سفر پر نکلو، جب بھی تم کسی محاذ پر نکلو تو تمہیں چاہیے کہ تم چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا پھر یہ کہ سب ایک ساتھ مل کر نکلو، کیونکہ ایک ساتھ مل کر نکلنے میں یا ایک سے زائد افراد کے ساتھ نکلنے میں قوی احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم یقیناً کامیاب لوٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان تنہا سفر کرتا ہے تو وہ شیطان ہے، جب دو انسان سفر کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو شیطان ہیں، جب کوئی تین انسان سفر پر نکلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہے، وہ ایک جماعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ جماعت کی شکل میں آتی ہے، وہ جماعت پر آتی ہے، اور تنہائی میں بھی آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی دشمن کے خلاف نکلیں،
جب بھی کوئی محاذ پر نکلیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی احتجاجاً نکلیں، جیسا کہ آج کل وقف بل کے بارے میں جو مسئلہ چل رہا ہے، تو علماء کرام اگر چاہتے تو تنہائی کے ساتھ اکیلے لڑ سکتے تھے، لیکن علماء کرام نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے سبھی نے ایک ساتھ آواز اٹھائی، ہر طبقے والوں نے، ہر مسلک والوں نے اور ہر جماعت والوں نے مل کر ایک ساتھ اس بل کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک ساتھ دھرنا دیا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ تو جب ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اور قوی احتمال اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی دیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ تنہا سفر پر نہ نکلے اگر مجبوری نہ ہو، اور انسان کو چاہیے کہ وہ 2 کے ساتھ نکلے یا 3 کے ساتھ نکلے، تو 1 سے زائد انسان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ایک حکم بھی دیا ہے کہ ہم توکل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، اسباب کو اختیار کریں، لیکن ہمارا جو یقین ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ بغیر یقین کے نہ ہمیں کوئی کامیابی مل سکتی ہے، نہ کوئی اور ہمیں کامرانی مل سکتی ہے۔ یقین سب سے بڑھ کر ہے۔ یقین اگر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے شفا رکھ دیں گے۔ کہ علماء کرام فرماتے ہیں، ایک واقعہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ ایک صحابی جب ان کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا کہ جو بالکل مجنون تھا، جو بالکل پاگل تھا، تو صحابی نے کچھ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا پڑھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس پر دم کر دیا، تو وہ بالکل اچھا ہو گیا۔ تو صحابہ کرام جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، جب کسی پر دم کرتے تھے تو وہ بھی اچھا ہو جاتا تھا، کیونکہ جب بھی وہ پڑھتے تھے مکمل یقین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اور آج ہم پورا قرآن پڑھ کر بھی اگر کسی پر دم کر دیں تو اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا، کوئی شفا کی امید نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں وہ بغیر یقین کے پڑھتے ہیں۔ تو بغیر یقین کے ہم چاہے جتنا بھی بڑا عمل کریں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یقین کے ساتھ اگر چھوٹا سا عمل بھی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی پوشیدہ رکھی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کئی باتوں پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔